www.attableek.com, the reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق اللہ مولانا. کتنا وقت ہے بھائی؟ اذان ہے نماز ہے؟ اذان بزرگوں اور بھائیوں، دو دنیا ساتھ چل رہی ہیں. ایک کو ہم دنیا کہتے ہیں اور دوسری کو آخرت کہتے ہیں. آخرت بھی ایک دنیا ہے اور دنیا بھی ایک دنیا ہے. ہم چونکہ عربی کم جانتے ہیں اس لیے سمجھتے کم ہیں. الدنیا الادنا کا مؤنث ہے اور الادنا کے معنی ہے اقرب، نیئریسٹ، بہت نزدیک. اور یہ دو لفظ ہیں. الدار الدنیا وہ گھر جو ہم سے قریب ہے، اور الآخرہ کے معنی ہے فار اوے، پرے کا، دور کا. اور یہ بھی الدار الآخرہ ہے. تلک الدار الآخرۃ نجعلھا، جو پرے کا گھر ہے، فار اوے، اس کا نام ہے الدار الآخرہ. پھر الدار کو حذف کر دیا اور الدنیا اور الآخرہ کہتے ہیں، مگر مراد وہی ہے. الدنیا یعنی ورے کا گھر، ہمارے قریب کا گھر، اور الآخرہ یعنی دور کا گھر. دیکھو میرے بھائیوں، بیچ میں ایک بات کہہ دوں. میں تو باہر سے آیا ہوا ہوں، مجھے نہیں معلوم آپ کی ضروریات کیا ہیں. لہذا اگر آپ حضرات کو اپنی کوئی ضرورت کے مسائل پوچھنے ہوں تو عشاء کی نماز کے بعد پھر بیٹھوں گا. آپ اپنے مسائل، اپنی ضرورت کے مسائل پوچھیں اور لکھ کر دیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ میں ذرا اونچا سنتا ہوں. وہ بندہ ایک بولے گا اور میں سمجھوں گا نہیں، تو لکھ کر دو تو بہتر ہے. لیکن چونکہ پہلے سے معلوم نہیں ہے تو قلم کاغذ کوئی لایا نہیں، تو اگر نہ لکھ سکو تو زبانی بھی پوچھ سکتے ہو. یہ عشاء کے بعد بیٹھوں گا آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے. تو دو گھر ہیں، ایک ورے کا ایک پرے کا، اور یہ دونوں گھر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ان دونوں کے درمیان میں ایک آڑ ہے. اس آڑ کی وجہ سے ہمیں وہ دوسرا گھر جو دور ہے وہ گھر نظر نہیں آ رہا. جب ہم مر جاتے ہیں اور مر کر کے قبر میں پہنچ جاتے ہیں، عالم برزخ میں پہنچ جاتے ہیں، تو عالم برزخ دونوں دنیا کے بیچ کا حصہ ہے. اور جب عالم برزخ میں پہنچتے ہیں تو دونوں دنیاؤں کے درمیان میں جو پردہ ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے. تو اب قبر میں پہنچنے کے بعد میں دوسری دنیا نظر آنے لگتی ہے، لیکن 100% نظر نہیں آتی.
تھوڑی تھوڑی نظر آنے لگتی. اور قبر میں پہنچنے سے نہیں، اس سے پہلے جب سکرات شروع ہو جاتی ہے تو دوسری دنیا نظر آنے لگتی ہے تھوڑی تھوڑی. وہ فرشتے جو جان وصول کرنے آئے ہیں وہ فرشتے تو نظر آتے ہی ہیں، اور وہ فرشتے دوسری دنیا کی مخلوق ہیں. تو جب وہ فرشتے نظر آ گئے تو گویا دوسری دنیا نظر آ گئی. اس لیے اب ایمان معتبر نہیں. بغیر دیکھے ایمان بالغیب ضروری ہے. قرآن کریم کے شروع میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. جو دیکھے بغیر ایمان لاتے ہیں، دیکھے بغیر یہ ترجمہ کرتے ہیں، لیکن یہ ترجمہ نہیں. اللہ نے ہمیں نالج حاصل کرنے کے لیے 5 ذرائع دیے ہیں، سورسز دیے ہیں. دیکھنے کی چیزیں ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، سننے کی چیزیں کان سے سنتے ہیں، سونگنے کی چیزیں ناک سے سونگتے ہیں، چکھنے کی چیزیں زبان سے چکھتے ہیں، اور ٹٹولنے کی چیزیں چہرے سے ہوا لگتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ گرم ہے یا ٹھنڈی ہے. یہ 5 علم کے جو ذرائع ہیں، سورسز ہیں، یہ سب اللہ نے فیس میں، چہرے میں جمع کیے ہیں. اسی لیے اجنبیوں سے چہرے ہی کا پردہ ہے. آج کل کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں چہرے کا کوئی پردہ نہیں. ارے چہرے کا پردہ نہیں تو پھر کائے کا پردہ ہے؟ ساری بیوٹی تو چہرے میں جمع ہے. علم کے نالج کے جتنے سورسز ہیں وہ سارے چہرے میں جمع ہیں. پھر اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے تو کائے کا پردہ ہے؟ اور قرآن کریم میں جو پردے کی آیت ہے اس میں چہرے ہی کے پردے کا ذکر ہے. اور لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ سورہ نور میں پردے کی آیت ہے. سورہ نور میں پردے کی آیت نہیں ہے، بلکہ سورہ احزاب میں پردے کی آیت ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہیں کہ جب وہ اپنی کسی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلیں اجنبیوں کے درمیان میں، تو وہ اپنے اوڑھنوں کو اپنے اوپر قریب کر لیں. یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوڑھنوں کو اپنے اوپر قریب کر لیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں اون کے کپڑے پہنے جاتے تھے، کرتا بھی اون کا، پاجامہ بھی اون کا، اور جو اوڑھنا اوڑھ رکھا ہے وہ بھی اون کا. اور آج کل تو مشین آئے ہیں، باریک سے باریک اونی کپڑے ہیں. اس وقت مشینیں کہاں تھی؟ ہاتھ سے ان کے کپڑے بنتے تھے اور موٹے موٹے ہوتے تھے. تو جو انہوں نے اوڑھنا، دوپٹہ نہیں، دوپٹے تو اب شروع ہوئے ہیں، پہلے تو بڑے بڑے اوڑھنے اوڑھتے تھے. جو انہوں نے اوڑھنا اوڑھا ہے اسے اپنے اوپر قریب کر لیں. قریب کرنے کی کیا شکل ہے؟ دبئی وہاں جاؤ، وہاں ایک کچھ ایریا ہے منخول، وہاں ایک میوزیم ہے، اس میں پرانے عربوں کے کلچر ڈسپلے کیا ہے کہ وہ کیسے اونٹ پالتے تھے، کیسے بکریاں پالتے تھے، کیسے مٹی کے برتن بناتے تھے، کیسے چولہے تھے ان کے، کیسے لوگ تھے. تو اس میوزیم میں راستوں میں عورتیں چلتی ہوئی دکھائی ہے انہوں نے. تو میں نے وہ دیکھا جا کر، تو وہ دیکھو میری طرف، اب یہ اوڑھنا ہے، انہوں نے اوڑھ رکھا ہے، تو یہ یہاں سے یوں قریب کریں گے تو پتلا رومال ہٹ جاتا ہے، وہ تو اوڑھنا تو یوں قریب کر دیا تو ایک یہاں باریک سی لکیر رہے گی، اسے دیکھتی رہی ہیں چل رہی. تو اوڑھنا چہروں پر ہی یوں قریب کرنا ہے، چہرے ہی کے پردے کا ذکر ہے. اور یہ دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پیر
टखने से नीचे उनका तज़किरा नहीं किया। बस अगर कोई औरत अजनबियों के दरमियान में हाथ में मोजे पहन कर, पैर में मोजे पहन कर निकले तो सुभान अल्लाह, और न पहने तो कोई बात नहीं, लेकिन चेहरा तो छुपाना है, ओढ़ना करीब करना है यूं और कर निकले। ऐसी आयत करीमा नाजिल हुई कि उस पर अमल करने के लिए कोई बुर्का नहीं सिलाना। 2 मिनट भी, 2 सेकंड भी अमल करने में देर नहीं। आयत पढ़कर सुना दी और तब घर से निकलती दौड़ना करीब करके निकलती है। तो चेहरे ही के पर्दे का जिक्र है, और ये सूरह अहज़ाब में आयत है। तो अल्लाह ने इल्म हासिल करने के लिए ये 5 जराए दिए हैं, ये 5 दूरबीनें हैं। ये खुद इल्म नहीं हासिल करती है। देखो अंधे की आंखें सही सालिम दिख रही है, लेकिन उसको कुछ नजर नहीं आता है। बहरे के कान हमारे कान जैसे होते हैं, उसको कुछ नजर नहीं आता। नजला हो जाए तो नाक तो वही है, मगर कुछ समझ में सूंघ नहीं सकता। और मलेरिया हो जाए तो वही जुबान है, गुड़ भी कड़वा लगेगा। मालूम हुआ कि जो हमारे 5 सोर्सेस हैं ये इल्म नहीं हासिल करते, बल्कि अल्लाह ने इन 5 के पीछे दिमाग में दूसरे 5 सोर्सेस रखे हैं। उनमें सबसे आगे हिस्से मुश्तरक है। वो हिस्से मुश्तरक इन 5 कैमरों के जरिए से फोटो लेती है। देखने की चीज जब नजर के सामने से गुजरेगी तो हिस्से मुश्तरक आंख के जरिए उसका फोटो ले लेगी। सुनने की बात कान में आएगी तो कान के जरिए, चखने की, सूंघने की, टटोलने की, हिस्से मुश्तरक फोटो लेती है और फोटो ले करके अक्ल को भेजती है। अक्ल कहाँ है ये आज तक कोई तय नहीं कर सका। दिमाग में अक्ल है, दिल में अक्ल है, अक्ल अल्लाह ने कहाँ रखी है ये आज तक दुनिया तय नहीं कर सकी। हमारे यहाँ शरह अकाइद पढ़ाई जाती है, उसमें ये लिखा है कि अक्ल एक लाइट है, एक नूर है, जिसके जरिए से आदमी चीजों का इदराक करता है, समझता है। मगर वो लाइट है कहाँ ये आज तक दुनिया तय नहीं कर सकी। बहरहाल हिस्से मुश्तरक इन 5 सोर्सेस से फोटो लेकर अक्ल के पास भेजती है और अक्ल समझती है कि जैद गया, अम्र गया, बकर गया, ये आवाज अच्छी थी, बुरी थी, ये बदबू है, खुशबू है, ये कड़वी है, ये मीठी है, ये सब अक्ल इदराक करती है। और अक्ल के इदराक करने के लिए इतने मरहले हैं, अल्लाह ने हिस्से मुश्तरक रखी है। वो 5 सोर्सेस से फोटो लेकर के अक्ल के पास भेजती है और अक्ल समझती है। फिर अक्ल के बाद हाफजा है। जो फोटो उसने ले लिए हैं वो तो अक्ल के पास भेज दिए, उसने समझ लिया, लेकिन वो फोटो खत्म नहीं होते। वो हिस्से मुश्तरक वो फोटो हाफजे के पास भेज देती है। जैसे आप अगर किसी को कोई मैसेज भेजना चाहें तो कागज पर लिख करके कंप्यूटर में डालते हैं, वो वहां पहुंच गया और ये निकल कर रहा है, इसको फाइल में रख लिया। इसी तरीके पर जो फोटो अक्ल के पास गया और अक्ल ने समझ लिया, वो फिर आगे हिस्से मुश्तरक पीछे हाफजा है, उस हाफजे में रख देती। फिर जब बहुत दिन हो जाते हैं तो फिर हाफजे के पीछे ख्याल है, हाफजा फिर उसे ख्याल में रख देता है। ये 3 सोर्सेस हैं। हिस्से मुश्तरक, उसने फोटो अक्ल के पास भेजे, उसने समझ लिया, फिर उसने हाफजे में जमा कर दिए, फिर पुराने हो गए तो ख्याल में चले गए। इसीलिए एक आदमी से 10 साल के बाद मुलाकात हुई, वो कहता है आप मुझे पहचानते हैं? कहा नहीं। कहा आज से 10 साल पहले मैं आपसे मिला था तो आप यूं करते हैं, ये वो फाइल ऊपर नीचे करते हैं आप। हाँ हाँ याद आया, वो फाइल निकल आई और कभी तेरे फाइल ऊपर नीचे किए और कभी याद नहीं आता। वो
خیال میں سے بھی وہ فوٹو گئے. پھر اس کے بعد چوتھی قوت وہم، اس کے بعد پانچویں قوت متصرفہ. ان سب کی تفصیل میں نہیں کر رہا. تو یہ جو اللہ تعالی نے ہمیں 5 کیمرے دیے ہیں جن سے حصے مشترک فوٹو لے کر کے عقل کے پاس بھیجتی ہے، جو چیز ان 5 کے دائرے میں نہیں آتی تو بھی دیکھی، اس کو ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، کان سے نہیں سن سکتے، ناک سے نہیں سن سکتے، زبان سے نہیں چکھ سکتے، بلکہ ہاتھ سے نہیں ٹٹول سکتے. یہ جو غیب غیب بن دیکھی بن دیکھی بن دیکھی کا یہ مطلب ہے. پھر ان کا پتہ کیسے چلے گا؟ ہمارے جو 5 سورسز ہیں ان کے دائرے میں تو آتی نہیں، سرکل میں تو آتی نہیں، پھر ان کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا پتہ وحی سے چلتا ہے. اللہ کی طرف سے فرشتے کے ذریعے زمانے کے پیغمبر پر وحی آتی ہے، اور وہ پیغمبر لوگوں کو بتلاتا ہے کہ اللہ موجود ہیں، اللہ کی یہ صفات ہیں، جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے، جنت میں حوریں ہیں، جہنم میں سانپ بچھو ہیں. یہ ساری باتیں وحی کے ذریعے سے اللہ تعالی نبی کو بتلاتے ہیں، اور نبی عام انسانوں کو بتاتا ہے. تو جب نبی بتاتا ہے تو ہماری عقل اسے سمجھتی ہے. دیکھو وہ حصے مشترک نے فوٹو بھیجے تھے تو بھی عقل نے سمجھے تھے، اور مخبر صادق نے، سچی خبر دینے والے نے یعنی رسول اور نبی نے وحی کے ذریعے سے جب بات بتائی تو عقل سمجھتی. اس کا نام ہے ایمان بالغیب. اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں، اللہ کی صفات کو دیکھا نہیں، جنت جہنم حور قصور عذاب یہ کسی نے کچھ نہیں دیکھا. اسی طرح سے فیوچر میں جو باتیں ہونی ہیں وہ بھی کسی نے دیکھی نہیں، مگر نبی نے بتلایا کہ آئندہ زمانے میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. ان سب باتوں کے ماننے کا نام ہے ایمان بالغیب. بن دیکھے ایمان لانا اس کا نام ہے، اور یہ ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی جاننے کی کوئی شکل ہی نہیں. تو اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے جو 2 دنیا پیدا کی ہیں، تو یہ دنیا تو نظر آ رہی ہے، وہ دوسری دنیا نظر نہیں آ رہی ہے. دونوں کے بیچ میں بڑا دبیر گہرا پردہ پڑا ہوا ہے. تو اس دوسری دنیا کو ہم کیسے جانیں گے؟ انبیاء کے ذریعے سے ہم ان کو جانیں گے، اور انبیاء بھی وحی کے ذریعے سے جانیں گے، اور وہ ہمیں بتلائیں گے اور ہم اس کو ایمان لائیں گے. اتنی تفصیل یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ 2 دنیا ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور دونوں دنیا کے درمیان میں جو آڑ ہے اس کا نام برزخ ہے، اسی کا نام عالم قبر ہے. اور یہ قبر کی جو دنیا ہے، عالم برزخ کی جو دنیا ہے، وہ ہماری اسی دنیا کا ایک حصہ ہے. ہم مرنے کے بعد اس دنیا سے نکلتے نہیں ہیں، مرنے کے بعد بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں. باڈی زمین میں گئی، روح پاس اوے آگے بڑھ گئی. پھر قیامت کے دن جب یہ باڈیاں جو زمین میں جا کر مٹی ہو گئی ہیں، یہ جب دوبارہ نکلیں گی اور تیار ہو جائیں گی، تو پھر وہ روحیں ریوس آئیں گی اور آ کر کے اپنی باڈیوں کے اندر داخل ہو جائیں گی، اور قیامت کا دن شروع ہوگا. تو اللہ پاک جل شانہ و عم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری نظر اسی دنیا تک ہے، تم اسی دنیا کو ترجیح دے رہے ہو. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو. بل تؤثرون الحیات الدنیا کیا ہے تعبیر، والآخرۃ خیر وابقی. وہ جو
پرے کی جو دنیا ہے وہ اس دنیا سے بہتر بھی ہے، اور یہ دنیا تو ایک دن ختم ہوگی، قیامت کے دن وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ چلتے ہی رہے گی تا ابد۔ اب عقل مندی کیا ہے کہ اس دنیا میں چند روز کی زندگی کو ترجیح دینی چاہیے، اس پر رال ٹپکانی چاہیے، اس پر مرنا چاہیے، یا آنے والی جو دوسری دنیا ہے اس دنیا کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ عقل مندی کی بات یہی ہے کہ چند روز کے فائدے کے لیے کیا آدمی رال ٹپکا ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ نے یہ جو ہمارے قریب دنیا ہے، جس دنیا کے اندر ہم ہیں، کتنی قریب ہے؟ تالاب میں مچھلی سے تالاب کتنا قریب ہے؟ مچھلی اندر ہے، چاروں طرف تالاب ہے۔ اسی طرح سے ہم دنیا کے اندر ہیں، چاروں طرف یہ دنیا ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالی نے کھیتی بنائی ہے، اس کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم آنے والی دوسری دنیا میں جانے کے لیے یہاں سے پریپریشن کریں، تیاری کریں۔ اللہ پاک نے یہ مضمون قرآن کریم میں 2-3 جگہ پر بیان کیا۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے مرنا جینا پیدا کیا۔ دیکھو ہماری یہ دنیا کی زندگی ہے، اسی میں پہلے جیتے ہیں پھر مر جاتے ہیں، اور اس سے پہلے ایک دنیا ہے اور اس کے بعد ایک دنیا ہے۔ اس سے پہلے کون سی دنیا ہے؟ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی تمام اولاد کو ان کی پیٹھ سے نکالا تھا، یہ روحیں نکلی تھی، اس میں زندہ ہوئے، پھر مرے نہیں، پھر وہ ساری روحیں عالم ارواح میں ہیں، وہاں سے اس دنیا میں آتی ہیں۔ تو ادھر جو دائیں ہاتھ پر جہاں سے ہماری زندگی شروع ہوئی ہے وہاں صرف جینا ہے، مرنا نہیں ہے۔ پھر ایک دوسری دنیا جو بائیں ہاتھ پر آ رہی ہے قیامت کے بعد، اس میں جو روحیں ریورس آ گئی اور بدن زندہ ہو گئے، تو اب تا ابد زندہ رہنا، مرنا نہیں۔ اور ہماری یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں ہم پیدا بھی ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی جل شانہ عما نوالہ نے اس دنیا میں ہماری باڈیاں بہت کمزور بنائی ہیں۔ 80-90 سال ہوتے ہوتے باڈی کمزور ہو جاتی ہے، مرنے کا وقت آ جاتا ہے۔ اور قیامت کو جو جسم بنے گا وہ تا ابد چلے گا، وہ کمزور نہیں ہوگا، وہ 60 ہاتھ لمبا ہوگا اور اتنا ہی موٹا تازہ ہوگا اور اتنا ہی پاورفل ہوگا۔ یہ دنیا عمل کی ہے، وہ عمل کا صلہ پانے کے لیے۔ عمل کی زندگی اللہ نے مختصر رکھی، اور عمل کا صلہ پانے کے لیے تا ابد زندگی اللہ نے رکھی ہے، اس کا بدلہ پاتے ہو۔ عمل کی زندگی مختصر رکھی، تو فرمایا کہ اللہ تعالی نے مرنا اور جینا پیدا کیا، یعنی یہ دنیا کی زندگی پیدا کی۔ اس دنیا میں پہلے جیتا ہے پھر مر جاتا ہے، اور جینے کو بعد میں اور مرنے کو پہلے اس لیے بیان کیا کہ ہم سب کہتے ہیں بھی مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے، مگر یقین ہمیں مرنے کا نہیں۔ کہتا تو ہر آدمی زبان سے، کافر بھی کہتا ہے کہ بھئی مرنا ہے مرنا ہے، مگر مومن کو ہی مرنے کا یقین نہیں۔ اگر ہمیں مرنے کا یقین ہوتا تو ہماری زندگیوں کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا، اس لیے مرنے کو پہلے ذکر کیا۔ تو مرنا اور جینا، یہ اس دنیا کی زندگی اللہ تعالی نے پیدا کی تاکہ اللہ تمہیں جانچیں کہ تم میں ویری بیسٹ، سب سے بہترین عمل کرنے والا بندہ کون ہے۔ یہ جانچنے کے لیے دنیا کی زندگی بنائی ہے اللہ۔ ایکم احسن عملا۔ دیکھو ہم کوئی دارالعلوم قائم کرتے ہیں، کوئی یونیورسٹی قائم کرتے ہیں،
تو ادارہ قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب امتحان ایگزام ہوگا تو فرسٹ ڈویژن کون کامیاب ہوتا ہے، اسی کو جاننے کے لیے ادارے قائم کیے جاتے ہیں۔ بعض طلباء کو فیل کرنے کے لیے ادارہ نہیں قائم کیا جاتا، مگر جب بھی کوئی ادارہ قائم کرتے ہیں اور ایگزام لیتے ہیں تو بعض طالب علم ناہنجار نالائق ہوتے ہیں، محنت نہیں کرتے ہیں اور فیل ہوتے ہیں۔ تو قیامت کے دن بے شمار مخلوق فیل ہوگی، لیکن اللہ نے یہ دنیا کسی کو فیل کرنے کے لیے نہیں پیدا کی۔ اللہ نے یہ دنیا تو اس لیے پیدا کی ہے کہ یہ دیکھیں کہ فرسٹ ڈویژن کون کامیاب ہوتا ہے اور جنت کے بلند سے بلند درجات کون حاصل کرتا ہے، یہ جانچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر ہے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ، لوگ برابر انبیاء سے اختلاف کرتے رہیں گے، لوگ برابر انبیاء سے اختلاف کرتے رہیں گے، انبیاء کی بات قبول نہیں کریں گے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، ہاں وہ بندے جن پر اللہ کی رحمت ہو جائے، مہربانی ہو جائے، تو وہ نبیوں کی مخالفت نہیں کریں گے بلکہ نبیوں کی بات مانیں گے، ایمان لائیں گے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم کے سب سے بڑے مفسر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، وہ ترجمان القرآن کہلاتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا وَلِذَٰلِكَ أَيْ لِلرَّحْمَةِ، اور اسی کے لیے یعنی اللہ کی مہربانی حاصل کرنے کے لیے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ لیکن اگر کچھ لوگ اپنی نالائقی سے اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائیں تو اس میں اللہ کا کیا قصور ہے؟ یہ تو قصور انہی کا ہے۔ اللہ نے تو یہ کائنات اس لیے بنائی ہے کہ ہر بندہ اللہ کی رحمت حاصل کرے، نبیوں کی بات مانے، ایمان لائے، اپنی آخرت آباد کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی۔ میرے بھائیوں، ہم اس دنیا میں جو عمل کرتے ہیں اچھے یا برے، ان کی جزا و سزا 4 مواطن میں ملتی۔ مواطن مانے جگہیں، 4 جگہیں۔ بعض نیکیاں اور بعض گناہوں کی سزا اسی دنیا میں ملتی، بعض نیکیاں اور بعض گناہوں کی جزا و سزا قبر میں ملتی، بعض نیکیاں اور بعض گناہوں کی جزا و سزا میدان قیامت میں ملے گی، اور بعض گناہوں کی اور بعض نیکیوں کی جزا و سزا آخرت میں ہے، جنت میں اور جہنم میں ملے گی۔ یہ 4 جگہ پر جزا و سزا ملتی۔ اس کے بعد یہ سمجھنا چاہیے کہ جنت صلہ ہے ایمان کا، اور جہنم سزا ہے کفر کی، انکار کی۔ اللہ نے نبیوں کے ذریعے جو دین بھیجا ہے اس دین کو نہ ماننے کی سزا جہنم ہے، اور ماننے کا، ایمان لانے کا بدلہ جنت ہے۔ اور ایمان کنٹینیوس حقیقت ہے۔ دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، السلام علیکم، السلام علیکم، نماز ہی نہیں۔ روزہ مغرب کو تو ختم، حج 5 دن میں ختم۔ تو یہ جتنے اعمال ہیں یہ سب فنش ہونے والے ہیں، ختم ہونے والے ہیں، لیکن ایمان کنٹینیوس چلتا ہے، ایک لمحہ کے لیے بھی ختم نہیں ہے، اور جنت کنٹینیوس چلے گی۔ لہذا ایمان کی جزا جنت ہے۔ دنیا میں ایمان کی جزا نہیں ہے، ایمان کی جزا تو جنت ہے۔ ایمان کنٹینیوس چلنے والی حقیقت ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر ایمان غائب ہو گیا تو گئے۔ مسلسل ایمان رہنا ضروری ہے، بس اس کی جو جزا آخرت میں ملے گی وہ بھی مسلسل رہے گی۔ دیکھو اسی طرح سے میرے بھائیو، کفر بھی ایک کنٹینیوس حقیقت ہے۔ اگر درمیان میں یہ ایک لمحے کے لیے ایمان لے آیا تو زندگی بدل گئی،
कंटिन्यू चलने वाली हकीकत है कुफ्र, बस उसकी सजा भी जहन्नम है और जहन्नम भी कंटिन्यू चलेगी, ता अबद चलती रहेगी। और मोमिन ने जो नेकियां की हैं ये जिनसे ईमान से हैं, लिहाजा नेकियों का बदला इस दुनिया में नहीं, नेकियों का आखिरत में नेक आमाल को ईमान के ताबे कर दिया जाएगा और जन्नत में पहुंच करके आमाल सालेहा का बदला मिलेगा तो वो ताबत चलेगा। आमाल सालेहा ईमान की जिन्स है, ईमान भी एक नेक अमल है और आमाल सालेहा भी एक नेक अमल है। और मोमिन ने जो गुनाह किए हैं ये गुनाह ईमान के ताबे नहीं कर सकते, लिहाजा गुनाहों की सजा या तो दुनिया में मिलेगी और दुनिया में निमट गई तो आगे सजा नहीं है, और अगर दुनिया में नहीं मिली या सजा नहीं निमटी तो कब्र में सजा मिलेगी, और कब्र में निमट गई तो आगे कोई सजा नहीं है, और अगर कब्र में नहीं मिली और कब्र में नहीं निमटी तो फिर क़यामत के मैदान में सजा मिलेगी। वहां अगर निमट गई तो आगे कोई जजा नहीं है, सजा नहीं है, और अगर क़यामत के मैदान में भी सजा नहीं मिली या नहीं निमटी तो फिर सजा पाने के लिए मोमिन को जहन्नम में जाना पड़ सकता है। फिर वहां से सजा पूरी होने के बाद या सिफारिश करने वालों की सिफारिश से मोमिन बिल आखिर जहन्नम में से निकाला जाए। तो मोमिन के जो गुनाह हैं उनकी ये 4 मवातिन में सजा मिलती है, और जितना आगे बढ़ोगे इतनी सजा सख्त है। दुनिया में सजा मिल गई तो सस्ते छूट गए, नहीं तो कब्र में सजा मिलेगी, वो यहां से सख्त है। उसमें अगर छूट गए सस्ते छूट गए, वरना क़यामत के मैदान में और सख्त सजा है, और आखिरी जहन्नम में तो और सख्त सजा है। और ये जो कुफ्र है, ये कुफ्र की सजा तो दोज़ख है, और काफिर भी तो अच्छे बुरे अमल करते हैं, तो काफिरों ने जो अच्छे अमल किए हैं उसका बदला अल्लाह ताला उनको इसी दुनिया में खिला देते हैं। आगे उनके लिए कोई जजा नहीं है, इसी दुनिया के अंदर उनको बदला खिला दिया जाता है। और काफिरों ने जो बुरे अमल किए हैं वो कुफ्र की जिन्स से हैं, लिहाजा उसकी सजा जहन्नम में मिलेगी और वो कुफ्र के ताबे कर दिए जाएंगे, और जहन्नम हमेशा के लिए है तो उनके गुनाहों की सजा भी हमेशा के लिए। अहादीस शरीफा में है कि हम चलते चलते गिर पड़े, कांटा चुभ गया, पैर में कंकर चुभ गया, तो ये जो नकबा है मामूली सा हादसा है, इससे भी गुनाह माफ होते हैं। बल्कि कुरान करीम में है इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, हम जो नेकियां करते हैं तो उन नेकियों से भी गुनाह माफ होते हैं। फिर अगर दुनिया में सजा नहीं मिली तो फिर आगे कब्र का जिंदगी है। और देखो ये जो भाइयों हम सुनते हैं कि कब्र में अजाब, कब्र में अजाब, कब्र में अजाब, ये आधा मसला है। पूरा मसला है अल्लाह के नेक बंदों के लिए कब्र में राहतें हैं, और अल्लाह के बुरे बंदों के लिए, चाहे वो मोमिन हो चाहे काफिर हो, उनके लिए कब्र में अजाब है। तो अजाब कब्र सिर्फ एक नहीं है, ये तो आधा मसला है। नेक बंदों के लिए तो कब्र में राहतें हैं। हदीस शरीफ में बड़ी तफसील से इसको समझाया गया है कि जब मोमिन को कब्र में रख दिया जाएगा, फरिश्ते आएंगे, 3 सवाल करेंगे, मोमिन फटाफट जवाब देगा तो फरिश्ते कहेंगे सॉरी, हमने तुझे डिस्टर्ब किया, हम जानते थे कि तू इस सवाल के सही जवाब देगा, मगर कानूनी कार्रवाई करनी जरूरी थी इसलिए हमने तुझे सवालात किए, अब तू सो जा, दुल्हन की तरह सो जा,
नम कनाओ मत लारू, उस दुल्हन की तरह सो जाए। दुल्हन को जब शबे ज़फ़ाफ के कमरे में पहुंचा दिया जाता है और फिर सब लड़कियां गायब हो जाती हैं, तो दुल्हन चारपाई पर सो जाती है। सुबह तक सोने के इरादे से नहीं सोती है, वो सोती है अपने शौहर के इंतजार में, जो उसकी महबूब तरीन शख्सियत है। अब इस कमरे में शौहर ही आएगा, तो फरिश्ते कहकर चले जाते हैं कि तू सो जा, मगर हमेशा नहीं सोना, अल्लाह तुझे उठाएंगे एक दिन, इसलिए उस इंतजार में सो। जैसे दुल्हन इंतजार में, शौहर के इंतजार में सोती है, तू भी इंतजार में, उठने के इंतजार में सो, अब तुझे अल्लाह ही उठाएंगे। फिर उसके बाद वो कब्र को 70 बाय 70 हाथ कुशादा कर देते हैं, फिर एक जीरो लाइट जला देते हैं, फिर जन्नत की तरफ खिड़कियां खोल देते हैं, वहां से मीठी मीठी भीनी भीनी हल्की हल्की हवाएं आनी शुरू होती हैं। ये मोमिन के लिए कब्र में ये राहतें हैं। और अगर बंदा बुरा है और वो सवालात के जवाबात नहीं दे पाता है, तो फिर फरिश्ते उसकी कब्र को तंग करते हैं, इतनी कि इधर की पसलियां टूट कर इधर घुस जाती हैं, इधर की पसलियां टूट कर इधर घुस जाती हैं। और एक फरिश्ता लोहे का गुर्ज लेकर बजाता है और जहन्नम की तरफ खिड़की खोल दी जाती है, जहां से अंगारे शरारे उड़ उड़ करके आने शुरू हो जाते हैं, धुआं और बदबू आने शुरू हो जाती है। यही वो अज़ाब कब्र है। बहरहाल कब्र में सिर्फ अज़ाब नहीं, कब्र में मोमिन और नेक बंदों के लिए तो राहत है, मजे की जिंदगी है, बुरों के लिए सजा है। ये जो मेरे भाइयों कब्र में अज़ाब होता है, कब्र में राहतें पहुंचती हैं, तो किसको पहुंचती हैं राहतें और किसको मिलत होता है अज़ाब? अहलुस सुन्ना वल जमा का मजहब ये है कि रूह और हमारी बॉडी जो मिट्टी में दफन की गई और वो मिट्टी बन गई, दोनों को, रूह और मिट्टी बदन के अज्जा को, दोनों को राहतें भी पहुंचती हैं और दोनों को सजाएं मिलती हैं। बाद बंदे कहते हैं कैसे? तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई कैसे का जवाब मैं तुझे दिखा तो सकता नहीं कि आप मेरे साथ चल कब्रिस्तान में, और मैं तुझे दिखाऊं कि रूह और जिस्म के अज्जा को, दोनों को कैसे राहतें पहुंच रही हैं, कैसे सजाएं मिल रही है। मैं दिखा तो नहीं सकता हूं, समझा सकता हूं। देखो हमारे पास 3 किस्म के टेलीफोन हैं। अब तो वो किस्में रही नहीं, मोबाइल में एक ही तरह के टेलीफोन है, लेकिन पहले 3 तरह के टेलीफोन होते थे। एक अपनी बस्ती का PCO, एक मुल्क का, और एक इंटरनेशनल पूरी दुनिया का। आपके पास में जौन सा टेलीफोन है, आप नंबर डायल करेंगे तो उसी किसी खास घर में टेलीफोन बजेगा। कैसे बजता है? एक्सचेंज में एक मशीन है, उस मशीन के वास्ते से अगर आपके पास इंटरनेशनल टेलीफोन है तो पूरी दुनिया के टेलीफोनों से उस मशीन के वास्ते से ताल्लुक है। और अगर आपका नेशनल फोन है तो पूरी दुनिया से ताल्लुक नहीं है, उस मशीन के वास्ते से सिर्फ मुल्क से ताल्लुक है। और अगर PCO है तो उसका पूरे मुल्क से भी ताल्लुक नहीं है, मकामी शहर से ही ताल्लुक है। तो ये मशीन, एक्सचेंज मशीन के जरिए से जो ताल्लुक है, ये हुक्मी ताल्लुक है। अब हम नंबर डायल करते हैं तो एक खास घर में जो घंटी बजती है, हकीकी ताल्लुक है। और हकीकी ताल्लुक फरा है हुक्मी ताल्लुक की। अगर हुक्मी ताल्लुक है तो घंटी बजेगी, नहीं तो जवाब आएगा कि आपके टेलीफोन पर यह सेवा उपलब्ध नहीं है। मेरे भाइयों, अब समझो, क़यामत के दिन अल्लाह एक बारिश बरसाएंगे और तमाम वादियां जमीन में से निकल आएंगी
اور پہلی ہماری جو باڈی ہے، یہ جو مٹی بنی ہے، اسی مٹی سے دوسری باڈی بنے گی، نئی مٹی شامل نہیں ہوگی۔ البتہ ہمارے اس جسم کی جتنی مٹی ہے، ختنہ کی تھی اس وقت اتنی کھال کاٹ کر پھینک دی تھی، وہ مٹی بن گئی، وہ بھی آئے گی۔ ہم بال کاٹ کر پھینک دیتے ہیں، مٹی ہو جاتے ہیں، وہ بھی آئیں گے۔ ناخن کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، مٹی ہو جاتے ہیں، وہ بھی آئیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں ناخن کاٹ کر ناپاک جگہ پر مت پھینکو، بال کاٹ کر کے ناپاک جگہ پر مت پھینکو، کہیں دفن کرو یا پاک جگہ میں ڈالو، کیونکہ اس کی جو مٹی بنیں گے تو یہ پھر ہماری باڈی میں یہ واپس آنے ہیں۔ اور ریکنسٹرکشن ہوگا، اثر نو اٹھان ہوگی۔ آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، خباز روٹی بنانے والا آٹا گوندتا ہے آدھا تسلا، پھر اس میں سوڈا ڈالتا ہے، پھر کپڑا ڈھانک دیتا ہے تو پھول کر کے پورا تسلا بھر جاتا ہے۔ یہ آٹا پھولا۔ اسی طریقے سے اس پہلے جو باڈی جو ہماری، اسی کی مٹی پھولے گی اور اس سے 60 ہاتھ کا لمبا قد بنے گا، اتنا ہی موٹا تازہ بنے گا۔ پھر اس کے بعد میں سور پھونکا جائے گا، اور روحیں جو عالم برزخ میں پہنچ گئی ہیں یہ سب ریوس آئیں گی، معاد ریوس آئیں گی۔ جب ریوس آئیں گی تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جس روح کو جو جسم خالی ملا وہ اس میں گھس گئی، ایسا ہوگا؟ یا ہر روح اپنے ہی جسم میں جائے گی؟ ہر روح اپنے ہی جسم میں جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ وہ روح اپنے جسم کو پہچانتی کیسے؟ اور یہ جو اپنے جسم میں روح گئی، یہ حقیقی تعلق ہے۔ یہ حقیقی تعلق تو فرع ہوتا ہے حکمی تعلق کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج مرنے سے لے کر قیامت کے اس درمیان میں روح کا اپنے بدن کے اجزاء کے ساتھ حکمی تعلق ہے، اور اس حکمی تعلق سے حقیقی تعلق قائم ہوگا۔ جب حکمی تعلق ہے تو اسی کا نام ہے کہ راحتوں میں بھی اور سزا میں بھی روح اور جسم کے اجزاء دونوں شامل ہوتے ہیں، اور اہل السنہ والجماعہ کا یہی مذہب ہے۔ اور جو اس کو نہیں مانتا ہے، صرف روح کا عذاب اور راحتیں مانتا ہے، وہ گمراہ ہے، اہل السنہ والجماعہ سے خارج ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کے یہاں روح کو بھی راحتیں پہنچتی ہیں، سزا ملتی ہے، اور جسم کے جو اجزاء ہیں ان کو بھی سزا ملتی ہے، راحتیں پہنچتی، کیونکہ دونوں کے درمیان میں کنٹینیوس تعلق برقرار ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ جل شانہ عما نوالہ نے یہ دنیا اس لیے پیدا کی ہے تاکہ دیکھیں کہ بہتر سے بہتر عمل کر کے کون آگے بڑھتا ہے، اور برا عمل کرنے والے بھی اپنے پیروں پہ کراڑی ماریں گے، ان کی سزا بھگتیں گے۔ لہذا اس دنیا میں ہمیں تیاری کرنی ہے، آخرت کے لیے، اگلی دنیا کے لیے تیاری کرنی ہے۔ کیا کام کرنے ہیں؟ بہت کام ہیں، اور وہ ہم سب جانتے ہیں۔ پورا قرآن بھرا پڑا ہے، حدیثیں بھری پڑی ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ مستحبات ہیں، بہت سارے اعمال ہیں۔ بنیادی عمل 2 ہیں، ایک تو زکوٰۃ ہے اور ایک نماز ہے۔ زکوٰۃ کیوں رکھی ہے؟ زکوٰۃ اس لیے رکھی ہے کہ انسان کے نفس میں ایک برائی ہے، اس برائی کو نکالنا ہے۔ وہ برائی کیا ہے؟ خود غرضی، بخیلی، شوق، عربی میں شوق کہتے ہیں، بخیلی، خود غرضی۔ اس بیماری کو نفس میں سے نکالنی ہے، اور نفس کو سخاوت کا خوگر بنانا ہے، فیاض بنانا ہے، عالی حوصلہ بنانا ہے، بلند اخلاق بنانا ہے، اور بخیلی اور خود غرضی نکالنی ہے۔ لہذا اس کے لیے رحل سہل یہ ہے کہ ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو، اور زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ فطر بھی دو،
اور صدقے فطر کے علاوہ نفلی خیراتیں بھی وقتاً فوقتاً کرو. جب بار بار یہ کام کیا جائے گا تو نفس کے اندر جو بخیلی ہے وہ ہٹے گی اور نفس کے اندر فیاضی اور سخاوت پیدا ہوگی. اور جس نے اپنے انسائیڈ کو، اپنے باطن کو جس نے سنوار لیا، جس نے مزکا کر لیا، جس نے مجلہ کر لیا، تو اس کی 5 انگلیاں گھی میں ہیں. قد افلح من تزکا، وہ شخص بالیقین کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا، یعنی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے دل میں سے بخیلی نکال دی. دیکھو میرے بھائیوں، اللہ نے ہمارے اندر کوئی صفت بری نہیں پیدا کی، ہر صفت اچھی ہی اچھی ہے. دیکھو غصہ اچھی صفت ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے تو کیا اللہ میں بری صفت ہو سکتی؟ اللہ کے رسول کو غصہ آتا تھا تو کیا اللہ کے رسول میں بری صفت ہو سکتی؟ غصہ اچھی چیز ہے. اگر آدمی میں غصہ نہ ہو تو آدمی بڑوا بن جائے. اس کے ساتھ اس کی بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے. ایک پرائے آدمی سے ملاقات ہوئی، اس نے اس سے بھی مسافہ کیا، اس بیوی سے بھی مسافہ کیا، اور اس کا ہاتھ چھوڑتا نہیں، پکڑ رکھا ہے اور دباتا ہے. اور یہ بڑوا کھڑا کھڑا ہنستا ہے، اس کو غصہ ہی نہیں آتا. تو جس کے اندر غصہ نہ ہو تو بڑوا بن جاتا ہے. تو غصہ تو ضروری ہے، اور یہ غصہ اگر نہ ہو تو اللہ کے راستے میں دشمنان اسلام سے آدمی لوہا کیسے لے گا؟ کسی کو مار ڈالنا آسان تھوڑی ہے. یہ تو انتہائی درجے کا جو غصہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں سے بندے لوہا لیتے ہیں، مومنین لوہا لیتے ہیں. تو غصہ اچھی صفت ہے. لیکن اگر غصے کا مس یوز ہے تو پھر غصہ بری صفت ہے. ایک مولانا صاحب تھے، وہ لالٹین جلا کر پڑھ رہے تھے. پرانے زمانے کا قصہ ہے، لالٹین جلاتے تھے. لالٹین بھپکی تو مولانا صاحب نے لالٹین کو بڑا گھور کر دیکھا، پھر پڑھنے لگے. تھوڑی دیر ہوئی پھر بھپکی تو مولانا صاحب نے کہا، دیکھ اب کے اگر تو نے شرارت کی تو میں تیری خبر لوں گا. پھر پڑھنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد پھر بھپکی، اٹھے اور ڈنڈا لے کر کے چبر بنا دیا لالٹین کا. تو اب یہ غصہ اتارنے کی جگہ ہے، کس کا نقصان کیا آپ نے؟ میں پالنپور میں پڑھتا تھا تو ہاتھ سے کھانا پکاتے تھے، کھاتے تھے. تو برسات کا زمانہ تھا، لکڑی بھیگی ہوئی تھی، ٹال سے لایا تھا خرید کر. اب وہ جلائی دھواں سارے، آنکھ ناک خراب. روٹی پکا کر کے مٹی کی توی میں نے روٹی ڈالی تو وہ توی گرم نہیں ہوئی تھی تو روٹی چپک گئی. وہ تھوڑی دیر کے بعد اکھاڑا تو اکھڑتی نہیں ہے. تو بڑا غصہ آیا اور توی اٹھا کر کے پتھر پہ زور سے ماری اور ٹکڑے ٹکڑے کر دی. پھر جا کر بہت رویا. پھر بھوک لگی تو دوسری توی خرید کے لا کر روٹی پکائی. اور کرتے کیا، اب یہ توی ہم نے توڑ دی تو کس کا نقصان کیا؟ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے بھول اچھی صفت ہے. اسی بھول کے سہارے انسان اس دنیا میں پنپتا ہے. دیکھو بڑا سے بڑا نقصان ہو گیا، بیٹا مر گیا، بڑا مال چوری ہو گیا، ضائع ہو گیا، دکان جل گئی، امتحان میں فیل ہو گیا تو کتنا بڑا صدمہ پہنچتا ہے. بہت سے جو جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہے وہ تو ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں، اتنا بڑا صدمہ پہنچتا ہے. لیکن وہ صدمہ آج جو تھا کل ہلکا پڑے گا.
پھر 2-4 دن کے بعد میں اور بھولے گا، پھر مہینے کے بعد میں یاد آئے گا، کبھی تو یاد آئے گا نہ گیا، اور زندگی پھر نارمل ہو جائے گی۔ صدمہ بھولا، یہ صدمہ اگر دنیا میں آدمی نہ بھولے تو پنپ نہیں سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اس لیے بھول بہت اچھی صفت ہے، لیکن بھول اتنی ہو گئی کہ قرآن کا حافظ ہو گیا تھا، قرآن بھی بھول گیا۔ اللہ کے بندے، یہ کوئی بھولنے کی چیز تھی؟ تو نے 5 سال ڈنڈے کھا کھا کر کے تو نے حفظ کیا تھا، اور پھر ذرا سی بے احتیاطی سے تو نے قرآن بھلا دیا؟ یہ بھولنے کی چیز ہے؟ گھر سے تھیلا اور پیسے لے کر مارکیٹ گیا، بیگم نے 5 چیزیں منگوائی تھی، مارکیٹ میں جا کر 4 چیزیں تو یاد رکھ گئی، ایک بھول گیا۔ اب وہ گھر واپس آیا بیگم سے پوچھنے کے لیے کہ وہ 5ویں چیز کیا تھی، تو گھر آ کر یہی بھول گیا کہ کیا پوچھنے آیا ہو۔ تو جب اتنی بھول حد سے بڑھ جائے تو پھر حکیم بھی آ جاؤ، اپنے دماغ کا علاج کراؤ۔ ایک حد تک جو چیز بھولنی ہے بھولو۔ اگر کوئی آدمی صدمہ نہ بھولے تو سب نصیحت کرتے ہیں کہ بھئی اب بیٹے کو مرے ہوئے 2 مہینے ہو گئے، اب یہ صدمہ بھولو، کب تک یاد کرو گے؟ سب نصیحتیں کرتے ہیں، تو بھولنے کی چیز بھولنی چاہیے۔ اور کوئی قرآن بھول جائے تو کوئی تھوڑی کہتا ہے کہ بھئی اچھا کیا تم نے بھول گئے۔ حدیث میں تو سخت اس پر وعید آئی ہے، یہ حفظ کر کے بھول جائے۔ تو بھولنا اچھی صفت ہے، لیکن غیر محل میں بھولے گا تو وہ پھر بری صفت ہے۔ دیکھو رحم بڑی اچھی صفت ہے، لیکن سانپ پر ہاتھ پھیر رہا ہے، ارے کمبخت کیا کر رہا ہے، کاٹے گا مرے گا، رحم کرنے کی جگہ یہ میدان میں اترا ہے دشمنان اسلام سے لوہا لینے کے لیے، اور دشمن کو مارتا نہیں تو پھر تو آیا کیوں ہے؟ تو رحم بہت اچھی چیز ہے، لیکن غلط جگہ پر رحم کا استعمال تو غلط ہے۔ بہر اسی طرح سمجھو، بخیلی اچھی صفت ہے۔ اگر انسان کے اندر بخیلی نہ ہو تو انسان کے پاس میں کوئی بیلنس نہ ہو۔ دیکھو جانوروں کے پاس میں بیلنس ہے ہی نہیں، یہ برائے نام ہے۔ چونٹیوں کے پاس میں ایک بیلنس ہوتا ہے، لیکن برائے نام ہے۔ تو اگر انسان کے اندر یہ بخیلی کے معنی روکنا، یہ روکنے کی صفت نہ ہو تو کسی انسان کے پاس کوئی بیلنس ہی نہ ہو۔ یہ تو اسی بخیلی کی برکت سے ہمارے پاس میں تھوڑا زیادہ بیلنس ہوتا ہے، مال جمع ہوتا ہے۔ تو بخیلی تو اچھی چیز ہے، اللہ نے نیچر میں رکھی ہے، لیکن بخیلی اتنی بڑھ گئی، اتنی حد سے زیادہ ہو گئی کہ اللہ کے حق بھی نہیں دے رہا ہے، زکوٰۃ بھی نہیں ادا کر رہا، صدقہ فطر بھی ادا نہیں کر رہا، خود بھی نہیں کھا رہا اور بھوکا مر رہا ہے۔ تو اس درجے کی بخیلی یہ تو کوئی اچھی صفت نہیں۔ لیکن بہرحال یہ جو صفات ہیں، اگر ادھر ڈل گئی تو گئی، ادھر ڈل گئی تو گئی، یہ جو دونوں طرف ڈھلتی ہیں اس کو اسلام کنٹرول کرتا ہے کہ ادھر بھی مت ڈھلنے دو، ادھر بھی مت ڈھلنے دو، معتدل رکھو۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اپنی گردن، اپنے ہاتھ کو اپنے گردن سے باندھ مت لو کہ کسی کو دھیلا نہ دو، اور اپنا پورا ہاتھ کھول بھی مت دو، تمہارے پاس کچھ رہے گا نہیں تو پھر کنگلے ہو کر رہ جاؤ گے۔ تو اعتدال، درمیانی کیفیت میں انسان کو رہنا چاہیے۔ اس کی رحل سہل اللہ نے احکام دیے ہیں، ان احکام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اعتدال پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انفاق کا حکم دیا ہے، اللہ کے راستے میں غریبوں پر خرچ کرنے کا جو حکم دیا ہے، اس کا مقصد ہے اپنے دل کو بخیلی سے پاک کرنا، خود غرضی سے اپنے دل کو پاک کرنا، یہ مقصد ہے۔
تو اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، بالیقین کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے اپنے ان سائڈ کو صاف کر لیا۔ دیکھو میرے بھائیو، ہماری دو سائڈ ہیں، ایک آؤٹ سائڈ ہے، ایک ان سائڈ۔ آؤٹ سائڈ سے ہمیں جو نظر آ رہی ہے یہ اچھی بری ہوتی ہے، اور بری ہو جائے تو ہم اسے سنوار بھی سکتے ہیں۔ چہرہ میلا ہو جائے، نہا کر کے چہرہ صاف کر لو۔ اور اسلام میں ظاہری نظافت اور طہارت کے سارے احکام دیے ہیں کہ اگر اب تمہارا ظاہر اگر گندا ناپاک ہو جائے تو یوں پاک کرو، یوں صاف کرو۔ میرے بھائیو، اسی طریقے سے انسان کا انسائیڈ جو ہے، انسان کی جو اندر صفات ہیں وہ بھی اچھی بری ہوتی۔ اچھی صفات کو صفات حسنہ کہتے ہیں، اچھی خوبیاں، اور بری صفات کو صفات سیئہ کہتے ہیں۔ اگر اس اندر کی جو صفاتیں اگر بری ہو جائیں تو ان کو سنوارو، اور اس کے لیے بھی شریعت نے سب احکام دیے ہیں۔ میں تو یہاں صرف ایک چیز کو ذکر کرتا ہوں، ایک دو اور بھی ذکر کروں۔ یہ جو ہمارا دل ہے، یہ دل عجیب ہے، دباؤ تو پکے ہوئے ٹماٹر جیسا، پچا دل جو ہے، دباؤ تو پکے ہوئے ٹماٹر جیسا پچا ہے، اور یہ دل سخت ہو جائے تو پتھر بھی اس کے آگے جھک مارتا ہے۔ پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ یہ جو دل ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کی کیفیتیں اس کے اندر رکھی ہیں۔ اس دل کو بھی سنوارنا ہے، اور اس دل کے اندر صفات ہیں، اچھی بری صفات دل کے اندر ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، بالیقین کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا۔ ستھرا کر لیا یعنی ظاہری نجاست سے نہیں، اپنے باطن کو ستھرا کر لیا، زکات دے کر اپنے اندر سے بخیلی نکال دی اس نے۔ دوسرا کام کیا کیا؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس نے اپنے پروردگار کا نام لیا، پس اس نے نماز پڑھی۔ دیکھو نماز میں 6 فرائض ہیں، ارکان ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قاعدہ۔ قرآن کریم میں یہ جو نماز کے ارکان 6 ہیں یہ الگ الگ بیان کیے گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 6 ارکان کو جوڑ کر نماز پڑھ کر دکھائی کہ دیکھو نماز اس طرح پڑھی جائے۔ آج کل کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں بس قرآن کافی ہے، حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کافی ہے، تو تم قرآن سے نماز کی ہیئت قضائی بنا کر دکھاؤ، کس طرح سے نماز پڑھیں گے۔ قرآن کریم میں نماز پڑھو نماز پڑھو، اور کہیں تکبیر تحریمہ کا ذکر آیا، کہیں قرات کا ذکر آیا، کہیں قیام کا ذکر آیا، کہیں رکوع کا ذکر آیا، کہیں سجدے کا ذکر آیا، لیکن ان کو سب کو جوڑ کر اس طرح نماز پڑھنی ہے، یہ تو قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ بس جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف قرآن کافی ہے، حدیثوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فتاوی رحیمیہ کی پہلی جلد میں لکھا ہے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، کچھ بندے ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن حدیث بس کافی ہے، فقہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قرآن و حدیث میں تو بہت سے مسئلے چھپے ہوئے ہیں، وہ فقہاء نے نکالے ہیں۔ اگر تم فقہ کو نہیں لوگے تو چھپے ہوئے مسئلے کیسے؟ ایک حدیث ہے بہت اعلیٰ درجے کی صحیح، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو حضور ان کو رخصت کرنے کے لیے
چلے اور حضرت معاذ گھوڑے پر بیٹھے ہیں اور حضور پیدل چل رہے ہیں، شہر سے باہر رخصت کریں گے۔ چلتے ہوئے حضور نے پوچھا کہ تم یمن جا رہے ہو گورنر بن کر، تمہارے سامنے جھگڑے آئیں گے، کیف تقضی، ان جھگڑوں کے فیصلے کیسے کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے کہا اقضی بکتاب اللہ، قرآن سامنے رکھوں گا اور قرآن سامنے رکھ کر فیصلے کروں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِيهِ، اگر تم قرآن میں کسی بات کا فیصلہ نہ پاؤ، دیکھو یہ نہیں فرمایا کہ اگر کسی بات کا فیصلہ قرآن میں نہ ہو، نہیں، قرآن میں سب کچھ ہے مگر سب کچھ ظاہر نہیں ہے، کچھ باتیں تو ظاہر ہیں، کچھ باتیں اندر مخفی ہیں۔ جیسے سمندر میں موتی اوپر کی سطح پر تیرتے نہیں ہیں، موتی تہ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے قرآن کریم کی تہ میں موتی ہیں، اوپر نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ اگر اس جو جھگڑا آیا ہے اس جھگڑے کا حکم قرآن میں نہ ہو نہیں فرمایا ہے، فرمایا تم اگر نہ پاؤ ہے مگر ہمیں نظر نہیں آیا تو اب کیا کرو گے؟ تو فرمایا اقضی بسنت رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات جو ہیں، اقوال و احادیث ہیں، ان احادیث کے ذریعے فیصلہ کروں گا۔ حضور نے پھر پوچھا فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِيهَا، اگر میری سنت میں احادیث میں بھی اگر تم مسئلے کا جواب نہ پاؤ تو نہ ہو نہیں فرمایا، نہ پاؤ تو انہوں نے کہا اجتہد رائی ولا آلو، میں قرآن و حدیث میں گہر میں اتروں گا، غور و فکر کروں گا اور اپنی رائے کو تھکاؤں گا، ذرا کوتاہی نہیں کروں گا، اور قرآن و حدیث کی تہ میں اس سے علت نکال کر، حکم نکال کر میں فیصلے کروں۔ یہی وہ فقہ ہے۔ بہت سے مسائل ہیں جو قرآن میں ظاہر نہیں ہیں، وہ حدیث میں کھولے، بہت سے مسائل وہ ہیں جو حدیث میں بھی ظاہر نہیں، وہ فقہا نے قرآن و حدیث کی گہرنے سے اتر کر وہ مسائل نکال کر فقہ مرتب کیے۔ بس بعض بندے جو کہتے ہیں بس قرآن حدیث کافی ہے، فقہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ باولے ہیں۔ جیسے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ صرف قرآن کافی ہے، حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ کافر ہیں۔ اسی طرح سے جو کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کافی ہے، فقہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ باولے ہیں۔ قرآن حضرت معاذ نے یہی کہا کہ میں قرآن و حدیث میں انتہائی غور و فکر کر کے جھگڑے کا فیصلہ کروں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ کی پیٹھ تھپتھپائی اور فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسولہ لما یحب و یرضی، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے رسول کے بھیجے ہوئے کو، حضور نے حضرت معاذ کو بھیجا، اپنے رسول کے بھیجے ہوئے کو وہ بات سجھا دی جو اللہ کو پسند ہے اور اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ وہ بات خود ہی سمجھ میں آ گئی اس بندے کی۔ اگر حضرت معاذ اس کی سمجھ میں نہ آتے تو حضور یہی ان کو بتلاتے کہ اگر قرآن و سنت میں تم کو کوئی فیصلہ نہ پاؤ تو پھر قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے، حکم مستنبط کر کے فیصلہ کرنا۔ حضور یہ بتلاتے، مگر تو اللہ کا بندہ اپنے فہم و بصیرت سے پہلے ہی سمجھ گیا۔ تو حضور نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے رسول کے رسول کو وہ بات سجھا دی جو اللہ کو پسند ہے اور اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم میں نماز کے 6 ارکان الگ الگ بیان ہوئے ہیں، لیکن ان کو جوڑ کر کے نماز حضور نے بنائی ہے، اور حضور نے نماز پڑھ کر امت کو دکھائی ہے، اور امت کو یہ ہدایت فرمائی ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی،
جس طرح سے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے اس طرح سے نماز پڑھو۔ غرض یہ جو 6 ارکان ہیں ان میں سے پہلا رکن ہے تکبیر تحریمہ، یہاں اس کا ذکر ہے، کہیں تکبیر تحریمہ کا ذکر ہے، کہیں قرات کا ذکر ہے، کہیں قیام کا ذکر ہے، کہیں رکوع کا ذکر ہے، کہیں سجدے کا ذکر ہے، تو یہاں تکبیر تحریمہ کا ذکر ہے کہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھتا ہے۔ یہ 2 دین کے بنیادی احکام ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا حال یہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارا حال یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو، بیلنس گھٹ نہ جائے اس لیے زکوٰۃ نہیں دیتے ہو، پیسہ کم نہ ہو جائے اس لیے تم غریبوں پر خرچ نہیں کرتے ہو، نیند آ رہی اس لیے نماز نہیں پڑھتا، شاید کوئی گاہک آ جائے اس لیے بیٹھا بیٹھا مکھیاں مار رہا ہے، اور کوئی گاہک آتا واتا نہیں ہے اور وہ اسی انتظار میں کہ شاید کوئی گاہک آ جائے اور نماز پڑھنے نہیں جاتا۔ تو کیا تیرا گاہک خدا ہے؟ تیرا گاہک رزاق ہے؟ ارے روزی دینے پہنچانے والا تو اوپر ہے، وہ خود ہی گاہک کو بھیجے گا، یا جس طرح سے چاہے گا تجھے روزی پہنچائے گا۔ تو روزی کی فکر میں نماز کو کیوں پسے پوچھتے ڈال رہا ہے؟ مگر انسان کا حال، انسان تھوڑ دلا ہے، چھوٹا سا دل ہے، تھوڑ دلا، تھوڑا سا دل ہے انسان کا، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نماز پڑھنے چلا گیا اور ایک گاہک میرے ہاتھ سے نکل گیا تو میرا اتنا نقصان ہو جائے۔ یہ در حقیقت دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا ہے اور آخرت کی زندگی کو پسے پشت ڈالنا ہے۔ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرت خیر وابقی، درحال ہے کہ آخرت اس دنیا سے بہتر بھی ہے اور دیر پا ہی ہمیشہ چلنے والی وہ دنیا ہے۔ ہماری یہ دنیا جو ہے یہ تو ختم ہونے والی دنیا ہے، اور آخرت کے اعتبار سے اس کی تو حیثیت بھی کچھ نہیں ہے، مگر تم نادان ہو، بات سمجھتے نہیں ہو، اور آخرت کو پسے پشت ڈال کر کے دنیا کے لیے مرتے ہو، ریجتے ہو۔ پھر فرمایا کہ یہ مضمون جو ہے کہ نماز، زکوٰۃ دو، نماز پڑھو، آخرت کی تیاری کرو، یہ مضمون کی اہمیت صرف قرآن میں نہیں ہے، ہر مذہب میں، تمام آسمانی کتابوں میں یہ مضمون ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، نماز پڑھو، خرچ کرو، نماز پڑھو، خرچ کرو، دنیا کا 4 پیسے کا نقصان ہو اس کو برداشت کرو اور اپنی آخرت کو آباد کرو، تمام کتابوں میں ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ مضمون گزشتہ آسمانی کتابوں میں ہے۔ کون سی کتابوں میں؟ مثلا فی صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے ان میں یہ مضمون آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر تو صرف تورات نازل ہوئی ہے، صحیفے بہت سارے کہاں نازل ہوئے ہیں؟ صرف تورات نازل ہوئی۔ اس کو میرے بھائیوں سمجھو، ہمارے پاس جو قرآن کریم ہے یہ 114 صحیفوں کا مجموعہ ہے۔ یہ جو سورتیں ہیں تو ہر سورت ایک صحیفہ ہے، ایک کاپی ہے، اور اس میں مستقل مضمون ہے۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی جو 3 صورتیں ہیں ان 3 صورتوں میں بھی ایک کمپلیٹ مضمون ہے۔ بس قرآن کریم کی ہر صورت ایک صحیفہ ہے۔ قرآن کریم میں ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ،
جن مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ریجیکٹ کر دیا، جن پیپل آف بکس یہود و نصارہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ریجیکٹ کر دیا، انکار کر دیا، وہ ایسے گمراہی میں رچے پچے تھے کہ وہ اپنی گمراہی سے جدا ہونے والے تھے ہی نہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جائے۔ اس آیت کریمہ میں یہ مضمون ہے کہ تمام نبیوں کے سردار، نبوت کے تاجدار، آسمان ہدایت کے سورج، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام نبیوں کے آخر میں کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ پہلے تاریکی گھٹا ٹوپ نہیں تھی، سورج سے، چاند سے، ستاروں سے وہ اندھیرا چھٹ سکتا تھا، تو چھوٹے بڑے انبیاء رسول آتے رہے۔ اب دنیا ایسی تاریکی میں اندھیرے میں پڑ رہا ہے کہ اب چاند سے کام چلنا نہیں ہے، اب ستاروں سے کام چلنا نہیں ہے، لہذا اب آفتاب نبوت طلوع ہوا تاکہ ساری دنیا جگمگا جائے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ اپنی گمراہیوں سے جدا ہونے والے تھے ہی نہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس میں واضح دلیل آئے۔ واضح دلیل کیا؟ رسولن، ایک بہت بڑا رسول آئے، تمام رسولوں کا سردار آئے، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور وہ بھی خالی ہاتھ نہ آئے، یتلو صحفا مطہرہ، پاک صحیفے پڑھتے ہوئے آئے۔ وہ پاک صحیفے کیا ہیں؟ یہی قرآن کریم۔ یہ قرآن کریم ایک صحیفہ نہیں، 114 صحیفے ہیں۔ قرآن لے کر آئے ہیں، بغیر قرآن کے خالی ہاتھ آئیں گے تو لوگ یہ کفر سے ہٹنے والے نہیں تھے، اتنی گھٹا ٹوپ تاریکی ہو گئی تھی۔ لیکن اگر وہ پاک صحیفے پڑھتا ہوا آئے اور اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ساتھ میں ایک نسخے کیمیا لایا، وہ نسخے کیمیا یہ قرآن کریم ہے، وہ لے کر آئے، تب دو چیزیں آئیں گی تو اب امید ہے کہ اندھیری ہٹے گی، روشنی پھیلے گی۔ مجھے تو یہ بتلانا تھا کہ اس آیت کریمہ میں قرآن کریم کو صحیفہ نہیں کہا، اس کی جمع صحف مطہرہ کہا۔ تو جب قرآن میں 114 صحیفے ہیں تو تورات بھی 5 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ آج بھی بائبل ہے، بائبل کھولو، جو شروع کی 5 کتابیں ہیں ان کا نام بائبل ہے۔ تو جب 5 کتابیں ہیں تو 5 صحیفے ہو گئے۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس کے بھی کئی ابواب ہوں گے، کئی حصے ہوں گے، اس لیے وہ بھی صحیفے ہیں، ایک صحیفہ نہیں۔ دیکھو یہاں سے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی آسمان سے کتابیں اتری، آج موجود نہیں ہیں مگر اتری ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کی 104 کتابیں اتری ہیں، جن میں سے آج 4 کو ہم جانتے ہیں، باقی 100 کے تو ہمیں نام بھی نہیں معلوم، کون سے انبیاء پر اتری یہ بھی ہمیں نہیں معلوم، یہ اتری۔ ایک جگہ پر بیان کے بعد میں سوال جواب ہو رہے تھے، ایک بندہ کھڑا ہوا شکاگو میں، اس نے کہا رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ تو میں نے کہا کہ مفتی اور مولوی میں کیا فرق ہے؟ مولوی نیچے کا درجہ ہے اور مفتی ہائی رینج ہے، ایسے نبی نیچے کا درجہ ہے اور رسول اوپر کا درجہ ہائی رینج ہے۔ بس ہر مفتی مولوی ضرور ہوگا، لیکن ہر مولوی کے لیے مفتی ہونا ضروری نہیں۔ بس ہر رسول نبی ضرور ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں۔ تو میں نے جب یہ سمجھایا تو اس نے کہا کہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے نئی کتاب اور نئی شریعت دی وہ رسول ہے، اور جس کو نئی کتاب اور نئی شریعت نہیں دی وہ نبی ہے۔ میں نے کہا وہ بھی آپ نے ٹھیک سنا ہے، وہ بھی صحیح ہے۔
تو پھر پوچھنے لگا کہ اسماعیل علیہ السلام کیا تھے؟ میں نے کہا رسول تھے، قرآن میں سارا آتا ہے۔ تو کہا ان کے پاس کہاں کتاب تھی اور کہاں شریعت تھی؟ تو میں نے کہا کتنی کتابیں اتری ہیں؟ 104 کتابیں اتری ہیں، تو 100 کتابیں دوسرے جن نبیوں پر ان کے تو نام نہیں آئے، تو ان 100 میں سے کوئی کتاب اسماعیل علیہ السلام پر بھی اتری ہوگی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اس کو سمجھو کہ ایک ایک کتاب کئی کئی صحیفوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو تورات ہے اس کے جو 5 ابواب ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس کے بھی ابواب تھے۔ جیسے قرآن میں 114 صحیفے ہیں، ان میں بھی صحیفے ہیں۔ تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ مضمون ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ مضمون ہے۔ گویا یہ ایسا مضمون ہے جو گزشتہ ہر امت کی کتابوں میں یہ مضمون آیا ہے۔ آج کوئی نیا مضمون نہیں ہے کہ زکوٰۃ دو اور نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور نماز پڑھو، یہ آج کوئی نیا مضمون نہیں ہے، تو ہر نبی کے یہاں ہے۔ جیسے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا تم سے پہلے جو امتیں گزری ان پر روزے فرض کیے تھے۔ معلوم ہر امت پر روزے رہے ہیں، کوئی امت روزوں سے مستثنا ایکسپٹ نہیں رہی۔ اسی طرح سے نماز اور زکوٰۃ ہر امت پر رہا ہے، کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں نماز اور زکوٰۃ نہ ہو۔ یہ مضمون کے لیے حوالہ دیا کہ یہ تو گزشتہ تمام اگلوں کے تمام صحیفوں میں، خاص طور پر موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی یہ مضمون ہے، اور اب قرآن کریم میں یہ مضمون آیا ہے۔ اب آیات کو مختصر کر لو۔ قد افلح من تزکا، بالیقین کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے اپنے دل کو بخل سے پاک کر لیا، اپنے دل کو صاف ستھرا کر لیا، یعنی زکوٰۃ صدقات واجبہ دیے اور نفلی خیرات بھی کرتا رہا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے پروردگار کا نام لے کر کے نماز پڑھی، یعنی تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر دی۔ لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ دنیا میں ایسا پھنسا رہتا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت دنیا سے بہتر بھی ہے اور دیر پا بھی ہے، تا ابد چلنے والی دنیا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، آخرت کی تیاری، ہم آخرت کرتے ہیں مگر آخرت کو بھولے رہتے ہیں۔ اگر ہم آخرت ہماری نظروں کے سامنے ہمیں رہے آخرت، تو ہمارا ہر عمل شریعت کی کسوٹی پر بالکل رائٹ صحیح ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیو، آخرت کو یاد رکھو، آخرت کو دنیا سے بہتر سمجھو۔ آخرت کے لیے ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دنیا کو مطمح نظر نہ بنائیں، اس دنیا کو سب کچھ نہ سمجھ لیں، بلکہ اس دنیا میں رہ کر آنے والی دنیا کو یاد رکھیں اور اس کے لیے تیاری کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔